بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی دعوت کے حوالے سے جو مختلف اہم مباحث ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں اور جن کے ساتھ ہم سب کا اکثر ہمارا ہوتا رہتا ہے، انہی مسئلوں میں سے اور انہی مسائل میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ کیا کسی گروہ کی یا کیا کسی شخص کی تکفیر کی جا سکتی ہے ریاست کی جانب سے یا کسی داعی حق کی جانب سے، یا دوسرے لفظوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص یا کیا کوئی ریاست کسی گروہ کو یا کسی شخص کو کافر قرار دے سکتی ہے۔ تکفیر کا مطلب ہوتا ہے کافر قرار دینا۔ تو یہ وہ سوال ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں آئے دن پیدا ہوتا رہتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مختلف گروہ جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پھر کہ باہم کی منافرتیں اور نفرتیں پڑتی ہیں، اور ایک دوسرے کو دین سے کاٹ پھینکنے کا جو یہ داعیہ ہے یہ اب اس قدر زیادہ ہو چکا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن اس کے نتیجے میں قتل و غارت گری بھی ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن مجید کے مطالعے سے سامنے آتی ہے کہ تکفیر یا کسی کو کافر قرار دینا یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذریعے ہی سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے گروہ یا کسی ایسے شخص کو ڈکلیئر کر دیا جائے کہ وہ حق کا انکار کرنے والا ہے، کہ جس کے بارے میں بالکل متعین طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ حق کو اس درجے میں اس کا انکار کر رہا ہے، یعنی حق اس پہ بالکل واضح ہے، حق کے بارے میں اس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس کو کوئی شک نہیں ہے، مگر اب وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر رہا ہے، ایسے شخص کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ معاملہ صرف اتمام حجت ہی کے بعد ہو سکتا ہے، اور اتمام حجت کا مطلب یہ ہے کہ حق کو اس قدر واضح کر دیا جائے کہ مخاطبین کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ اتمام حجت جو ہے چونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہی سر انجام دے سکتے ہیں، چنانچہ یہ حق بھی صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہی کو ہوتا ہے کہ ان کی دعوت کے بعد اور ان کے پیغام کو پہنچانے دینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ تعالیٰ جب بتائیں گے تب وہ یہ کام کر سکتے ہیں، کسی کو تکفیر کر سکتے ہیں، کسی کو کافر قرار دے سکتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں رسولوں کو بھی کسی کو کافر قرار دینے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ معاملہ دل کا ہے، اس معاملے میں انسان خود کوئی رائے نہیں قائم کر سکتا، یہ عالم الغیب ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بتاتے ہیں کہ فلاں گروہ یا فلاں شخص جو ہے اس پہ حق کی حجت تمام ہو چکی ہے اور اب وہ حق کو جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کر رہا ہے، اس کو ڈینائی کر رہا ہے، اور پھر اس کو ایک کافر کے طور پہ پروناؤنس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے جنہوں نے ظاہر ہے کہ جب انہوں نے حق کی حجت تمام کی تو اللہ تعالیٰ کے کہنے پر، اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کسی ایک گروہ کو جو ان کے اپنے مخاطبین میں پایا جاتا تھا اس کی انہوں نے تکفیر کی، ان کو انہوں نے کافر قرار دیا، اور پھر اس کافر قرار دینے کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری پھر اور اس سے مندرجہ چیزیں ہیں، کچھ سزائیں ہیں جو ان کافروں کو دی گئیں۔ یہ وہ معاملہ ہے جو رسولوں کے ساتھ خاص تھا، اس لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حق کی جو حتمی حجت ہے، یعنی حق کی جو کے بارے میں اس درجے مطمئن ہو جانا کہ اس کی کمیونیکیشن ہو گئی ہے اور مخاطب کے پاس عذر کی کوئی گنجائش نہیں رہی، یہ کسی عام دائی کا ارادہ نہیں ہے، کسی عام دائی کا اسٹیٹس یا پوزیشن نہیں ہے، نہ کوئی ریاست یہ کام کر سکتی ہے، نہ کوئی دائی یہ کر سکتا ہے، نہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ اگر کوئی کر سکتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کر سکتے تھے، اور جب انہوں نے کیا تو ظاہر ہے ہمیں معلوم ہے کہ اس کی پوری داستان قرآن مجید میں نقل ہوئی ہے، بیان ہوئی ہے، اور یہ اب انہی کے ساتھ خاص معاملہ ہے، اس کے بارے میں ہم اب کوئی اپنی زبان نہیں کھول سکتے۔ عام جو اس وقت جو لوگ ہیں اس کے بارے میں اگر کوئی بات بیان کی جا سکتی ہے تو اس قدر ہی ہے کہ وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کی شرائط کو پورا نہیں کرتے، یعنی مسلمان ہونے کی شرائط میں سے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے سورہ توبہ میں کہ وہ اعلانیہ طور پہ نماز پڑھیں گے اور ظاہر زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ اسلام کی علامتیں ہیں، اگر اس کو وہ سر انجام نہیں دیتے، اگر یہ وہ نہیں کرتے تو پھر ان کو مسلمانوں کے حقوق حاصل نہیں رہیں گے، ان کو ہم نان مسلم ڈکلیئر کر سکتے ہیں، ان کو ہم غیر مسلم کہہ سکتے ہیں۔ غیر مسلم میں اور ایک کافر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ غیر مسلم کہلانے کے معاملے میں بھی یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ بھی اگر کسی کو حق حاصل ہے تو کسی اسٹیٹ ہی کو حاصل ہے، کسی فرد کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو غیر مسلم قرار دے، یہ اسٹیٹ ہی قرار دے سکتی ہے۔ یعنی جہاں تک کافر ہونے کا معاملہ ہے وہ تو اسٹیٹ پہ نہیں کر سکتی، وہ صرف اور صرف رسول ہی یہ رکھتے ہیں پوزیشن کہ وہ یہ کام سر انجام دیں۔ البتہ کسی کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنا، یہ ریاست اگر اس کے سامنے کوئی مسئلتیں آتی ہیں، اس کے سامنے کوئی ایسے عقائد آتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ واضح ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہیں وہ نہ نماز پڑھ کے اپنے دین کی گواہی دے رہے ہیں، نہ زکوٰۃ دے کے، تو پھر ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ کافر میں اور غیر مسلم میں بہت فرق ہے۔ کافر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو حق کا جانتے بوجھتے وہ انکار کر رہے ہیں، اور پھر ان پر بعض سزائیں ہیں جو نافذ کی جاتی ہیں، اور وہ صرف رسول ہی کر سکتے ہیں۔ اور نان مسلم کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اب مسلمان کی حیثیت سے کسی ریاست میں نہیں رہیں گے، ان کو وہ حقوق حاصل نہیں ہوں گے جو مسلمانوں کو اس ریاست میں حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس فرق کو ہمیں بالکل ذہن نشین رکھنا چاہیے اور اس کو بالکل الگ الگ رکھنا چاہیے۔ تکفیر کی اس موقع پہ کوئی گنجائش نہیں ہے، رسولوں کے رخصت ہو جانے کے بعد یہ معاملہ انہی کے ساتھ ختم ہو گیا، اور اب آج کل نہ کسی ریاست کو اور نہ کسی فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی گروہ کی یا کسی فرد کی تکفیر کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔